نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ ہمارے نبی جس نے معراج کیا ہے آج کی رات، کیا وہ مر چکے ہیں؟ نعوذ باللہ، اور جور سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نجدی منافق، آواز سبحان اللہ، یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نہیں آتا؟ کہیے نا، اللہ ایک ہے، اس کے سوائے دوسرا کوئی نہیں، اور رسول ہمارے نبی ہے، تھے نہیں، ہے، وہ مر چکے نہیں، ابھی زندہ ہے، جو مردہ کہتے ہیں وہ خود مردہ ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے ارے ان کی آقات ہی ہے کہ یہ اتنا اچھا تم بھی کبھی میں جیسے تیرے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے سرکار کی آمد اور جور سے بولو دلدار کی آمد حضور کی آمد مدنی کی آمد پکارا
میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. الحمد دیکھا نہیں ایسا منظر دیکھا نہیں جیسا منظر محمد مدینے میں اور مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم کہنے لگے پنجتن کا اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری بن گئی جس نے لاکر کا نام الہی دیا جس نے لاکر کا نام الہی دیا محمد مدینے کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا میں جب سے نوکر نوکری بن گئی جس نے لاکر کا نام الہی دیا جس نے لاکر کا نام الہی دیا وہ محمد مدینے چادر تری نور کی نور پہنا آج کی رات ہے اور چاندنی میں ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے سبحان اللہ. اس شب میلاد النبی اس رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے بارگاہ میں بلایا. سبحان اللہ. جس طرح ایک دلہا کو کتنا خوبصورت سے سجایا جاتا نا اس کی آج بارات نکلنے والی ہے بتانا دنیا کی رواج میرے آقا علیہ السلام کو بڑا خوبصورت سے ان کو ایسی طرح نور ہے اور کو سجایا گیا. تمام فرشتے اور علماء ان کو جنتی لباس پہنا کر جنتی تو ہے دلہا بنا کر براق میں سوار ہو کر ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوا تھا. ساتھ میں جبریل علیہ السلام بھی موجود تو چلے جب سدرۃ المنتہا کی طرف قریب آیا حضرت سیدنا جبریل فرماتے کہ یا رسول اللہ ہمارا مقام یہاں تک ہے اور آپ کا مقام لا مقام ہے. یعنی کہ کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر پہنچے. اور وہ فرماتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات نہیں ہوا. سب پردے میں نبی سے ملاقات ہوا لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کو اللہ پاک رب العالمین آمنا سامنا ملاقات ہوا. سبحان اللہ. یہی وہ رات ہے جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ان کی قدم میں نعرہ شریف تھا، تو نعرہ شریف کو کھولنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنا نعرہ شریف کو کھولو مت، پہن کر چلے جاؤ، پہن کر چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ڈائریکٹ اللہ اور نبی سے ملاقات، سبحان اللہ، ان کا معراج جب ملاقات ہو گئی فرمانے لگے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبحان اللہ۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تحیات، تحیات کا پڑھنا کیا ہے نماز میں؟ واجب ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات ہوا، قیام السلام ہوا، اللہ پاک رب العالمین نے ان کو تحفہ دیا 50 وقت کا نماز۔ آپ نے سنا کا واقعہ، کتنا وقت کا نماز؟ 50 وقت کا نماز۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے تحفہ، آپ اس کو لے جائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے خوشی وہ 50 وقت کا نماز لے کر آ رہے تھے۔ راستہ میں آتے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا، نبی اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا، سلام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ کا دیدار اللہ سے ہوا، آپ کا معراج۔ یہ بتائے کہ اللہ پاک رب العالمین نے آپ کے امتی کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ نبی فرماتے کہ اللہ نے میرے نبی امتی کے لیے یہ 50 وقت نماز تحفہ دیا پڑھنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، یہ 50 وقت کی نماز آپ کو امتی ادا نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ کمزور ہوں گی، ان کو اتنا وقت نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ چلے جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں گئے، کہنے لگے کہ یا اللہ ہمارے امتی تو کمزور ہوگی، وقت نہیں ملے گا، آپ اس نماز کو کم کرائیں۔ سونے بتاتے ہیں اسی طرح سے آنا جانا ہوا تو 9 بار اللہ کے بارگاہ میں نبی گئے۔ کتنے بار؟ 9 بار اللہ کے بارگاہ میں نبی گئے، رہ گیا 5۔ کتنا رہا؟ 5۔ اب وہ 5 نماز لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو کہا کہ یا نبی اللہ کتنے وقت کی نماز ملی؟ کہا کہ 5۔ بولے نہیں، یہ بھی ادا نہیں کر سکیں، پھر جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کے بارگاہ میں جانے میں شرم ہوگی۔ اللہ پاک رب العالمین نے غیر سے آواز دیا کہ اے نبی، میں نے آپ کی امتی کے لیے جو 50 وقت کا نماز ہم نے دیا، میں نے 45 کو معاف کر دیا، رہ گیا 5۔ اللہ فرماتا کہ آپ کا امتی اگر یہ 5 پڑھیں گے تو اللہ اس کو 50 کا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ ہمارا کتنا خوش نصیب، اگر حقیقت میں اگر 50 وقت کا نماز اگر ہو ہی جاتا تو کیا کرتے؟ کھڑی نماز، نہ بازار جاتے، نہ دکانداری کرتے، نہ کاروبار کرتے، نہ شادی بیاہ کرتے، کھڑی نماز۔ لیکن قربان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہم سے کتنا محبت کرتے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک رب العالمین نماز کو کم کیا لیکن ثواب کم نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کوئی دنیا کا آدمی کاروبار کرنے والا، کوئی کاریگر اگر اس کا ایک دن اگر ناغا کر دے تو مالک کے 10 سے کاٹ لیتا ہے، کہتا لیکن اللہ پاک رب العالمین کو دیکھے کہ اللہ 5 دیا تو اس کو 50 ہی کا ثواب دے گا، سبحان اللہ۔ اب اس میں کوئی نقطہ کی بات، کچھ وہابی نجدی کا کہنا کیا کہ نبی کو غیب نہیں معلوم، نعوذ باللہ۔ بولے اللہ جوڑ سے، بولے کیسے؟ بولے جب اللہ پاک رب العالمین ان کو 50 وقت کا نماز جب دے رہے تھے، نبی جب جانتے تو منع کیوں نہیں کی؟
ذہن مانگنا شیطانی سوال. نبی اگر غیب جانتے تو اللہ سے بول دیتے کہ اللہ میرا امتی تو نہیں پڑھ سکیں گے, آپ اس کو کم کرا دیں. تو بہت بولتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے تھا. اب بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے نہ میرے نبی افضل ہے؟ جواب سے بولیے, میرا بھی افضل نا. جب موسیٰ کا معلوم ہو سکتا ہے تو کہا میرا بھی کوئی معلوم نہیں ہے نا. اچھا اب آئیے اس کا سواب اور میں کرام دیتے سننے اور میں کرام تمہارے بات اور ہم لبیک کہتے ہیں. اب یہ بتائیں گے کہ جب اللہ پاک رب العالمین ان کی امتی کے لیے جب 50 وقت کا نماز کا تحفہ دیا تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ جانتا نا. پھر اللہ سے کیوں دیا؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پتہ یہ چلا کہ یہ نماز کا بہانہ تھا, نبی کا دیدار تھا. نماز کا بہانہ تھا, نبی کا دیدار تھا. وہی نماز آج ہم لوگ پڑھتے ہی اسی رات میں اللہ پاک رب العالمین نے شب معراج النبی کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں اور آپ کو یہ نماز تحفہ دیا ہے. یہ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہے گا وہ میرے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا. یہی وہ رات یہ شب معراج کی رات میں نماز کی طرح جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب آئیے اس شب معراج النبی کی نماز کے حوالے سے آپ کو مختصر بیان کیا. یہ مہینہ کس کا ہے؟ کس کا؟ ہند ولی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا یہ مہینہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نام لکھا ہے کہ میرے سرکار غریب نواز کا یہ کرامتیں ہیں کہ ہندوستان کے سرزمین پر میرے خواجہ نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. آج ہندوستان چمک رہا ہے تو خواجہ کا کرم ہے. آج ہندوستان چمک رہا مطلب تو یہ کہیں گے پورا دنیا چمک رہا ہے میرے خواجہ کا کرم ہے. آج ہم لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں یہ بھی خواجہ کا کرم ہے. ایسا کہ آج مہنگائی کے زمانہ گوشت گوشت خریدنا غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل اس دور میں. صحیح بات ہے, اس دور میں گوشت گوشت کرنا غریب کے لیے بڑا مشکل ہے. جس کو اللہ نے اوقات دیا, بڑا سبحان اللہ, جس کو اللہ نے اوقات دیا ہے وہ گوشت گوشت کھا کر خواجہ کا نام کا دل چلاتے ہیں, شدید توقعات کرتے ہیں, 100 آدمی کو کھلاتے ہیں. یہ بھی خواجہ کا کرم ہے. یہ بھی کس کا کرم ہے؟ خواجہ کا کرم ہے. تو اب آگے ہند ولی حضرت خواجہ خواجگان کے ان کے پیر جی ماشاءاللہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی, یہ خواجہ بابا کا پیر صاحب ہے. واقعہ سنتے چلیے کہ ایک عورت شادی شدہ, ابھی کئی زمانہ میں ایسا ہوگا کہ شادی ہونے کے بعد بھی 5 سال 10 سال کا بعد بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ہوتا نا ایسا, اور لوگ اس کو تانا مارتے ہیں, لوگ اس کو تانا مارتے ہیں. اسی زمانے میں بھی کہ اس عورت کا کوئی بچہ نہیں ہوتا, ڈاکٹر بولتا ہے تمہارا بچہ نہیں ہوگا. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کرو, خواجہ بابا کا پیر مرشد عثمان ہارونی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہاں جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ گھومتی ہوئی ان کا پیر مرشد حضرت عثمان ہارونی کے پاس اس خاتون تلاش کرتے آ گئی, ان کے دربار میں آئی اور آپ کا عشق کرنے لگے, حضور لوگ ہمیں تانا مار رہے ہیں, محلہ والے گلی والے لوگ مجھے تانا مار رہے ہیں کہ میں اتنا سال ہو گیا اب تک کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے. کسی نے آپ کے بارے میں بتایا, ہم آپ کے دربار میں, آپ کچھ کام کر دیجیے. تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی آنکھیں بند کی اور آنکھ بند کر لوح محفوظ میں رکھ چلا گیا. ان کا سبحان اللہ, کہاں چلا گیا؟ اللہ کی بارگاہ لوح محفوظ میں ان کا نظر چلا گیا. تو آنکھ کھلنے کی بعد اس عورت سے کہنے لگی کہ دیکھو میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. وہ آنکھ کی
बड़ा उम्मीद लेकर आई थी, बड़ा आस्था लेकर आई थी दरबार में। अब यहाँ से वापस चली जा रही है, जाते रोते 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 चली जा रही थी। उसी आसना से हिंदल वली, कहो सुभान अल्लाह, उसी आसना से हिंदल वली हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज वहां तशरीफ ले रहा थे। अब दोनों का आमना सामना मुलाकात हुआ। औरत रो रही थी, बड़ा गमगीन थी। तो सरकार गरीब नवाज थे, अर्ज करने लगे, ऐ खातून तुम रो क्यों रही है, तुम्हारा चेहरा गमगीन क्यों है? अर्ज करने लगे, हुजूर हमने आपके पीर मुर्शिद उस्मान हावले की बारगाह में गया था, एक सवाल लेकर, एक मन्नत लेकर, एक मुराद लेकर आए थे। बोले क्या सवाल? कहा कि हमारा इतना साल हो गया तो बच्चा पैदा तक नहीं हो रहा है, किसी ने बोला कि उनके बारगाह में जाओ तुम्हारा मन्नत पूरा हो जाएगा। कहने लगे कि हमारे मुर्शिद ने क्या कहा? कहा कि आपके पीर मुर्शिद ने लौह महफूज में देखा कि अल्लाह की तरफ से मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। बोले अच्छा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उस औरत से कहा चलो हमारे साथ। अब आए, अपना पीर मुर्शिद की बारगाह में आ गए। आकर अदबाना के साथ कहने लगे, या सैयदी अस्सलाम वालेकुम। जवाब दी वालेकुम अस्सलाम। बोले हजरत इस औरत ने बड़ा उम्मीद बड़ा मन्नत लेकर आपके दरबार में आई और आपका चर्चा बड़ा हो चुका है, और इस औरत ने बड़ा उम्मीद लेकर बड़ा मन्नत लेकर आपके दरबार में आई बच्चा की ख्वाहिश के लिए। कहने लगे कि मैंने लौह महफूज में देखा कि अल्लाह की तरफ से उसका कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। मैं सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि हुजूर, और आप तो अल्लाह की वली है, आप अल्लाह का प्यारा दोस्त है, जबकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फुरकान हमीद में 11 पारा 11 रुकू में अल्लाह फरमा रहा है कि अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वली होते हैं, अल्लाह का प्यारा होता है, उसको दुनिया में और आखिरत में कोई सदमा कोई बना नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का होता था अल्लाह उनका होता था। आप अल्लाह की वली से बदस बोले और दुआ तो करते, अरे दुआ तो इंसान का कदर को पलट देता है। और बोला खाजा गरीब अपना कोशिश करने लगे कि आप अल्लाह की वली है, आप अल्लाह के बारगाह में दुआ तो करते, अल्लाह आपका दुआ कबूल करता, के हथियार है, और दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला तकदीर को पलट देता है। उसी वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज ने एक तरफ उस खातून खड़ी है, एक तरफ का पीर मुर्शिद खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। वो कुरान में ख्वाजा गरीब नवाज पर अपना दोनों हाथ अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर रोकर अर्ज करने लगे, ए मालिक के मौला, इस औरत ने बड़ी उम्मीद लेकर बड़ी आशा लेकर आपकी बारगाह में आई है, तमाम उम्मत छोड़कर, तमाम उम्मीद को छोड़कर, तमाम मसलों को छोड़कर आपकी बारगाह में आई है। मेरे अल्लाह मेरे मुर्शिद का लाज रख ले, मेरे मौला मेरा मुर्शिद का दरबार का तो लाज रख ले। तू अगर चाहे अभी दे सकता है, तू क्या नहीं दे सकता है मौला? एक आमिर के मौला हमारा मुर्शिद का वास्ता दे दे, ये दरबार का वास्ता दे दे, अगर औलाद नहीं है तू ही देने वाला है। ए मौला तुम्हारे फरियाद को सुन ले। और मेरे कलाम फरमाते हैं, किताब लिखा है कि सरकार गरीब नवाज का दुआ करना था, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उनको एक ऐसा नेक औलाद अता किया है, उस इलाका का अंदर का वली बन गया। ये है अल्लाह के वली का शान। तो जब ख्वाजा खान का दुआ का ये असर है, उनका अलग क्या होगा? जब गरीब नवाज का